بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سوموار کا مقدس دن ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس کائنات کے اندر۔ جب نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو آپ کے کندھوں پر فرشتے ہوتے ہیں، جو آپ کی نیکیاں اور بدیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت نئے فرشتے آتے ہیں، وہ رجسٹر لے لیتے ہیں، اور پہلے والے فرشتے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دنیا کے اندر نماز عصر کے وقت تبدیلی ہوتی ہے ہر انسان کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کی، اور آپ کے اعمال لکھتے ہیں۔ تو یہ وقت عصر بڑا حساس وقت ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر وقت عصر کی میرے اللہ نے قسم اٹھائی، فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے وقت عصر کی قسم۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فجر کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے ظہر کی قسم نہیں کھائی، مغرب اور عشاء کی قسم نہیں کھائی، وقت عصر کی قسم کیوں کھائی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ باقی ٹائم بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جب قرآن نازل ہوا وقت محمد الرسول اللہ میں، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس دور میں جب لوگ کاموں کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو عصر کے وقت دور دور سے قافلے، سب لوگ فارغ ہو کر اپنے گھروں کی جانب رواں دواں ہو جاتے تھے، اور ہلچل ہوتی تھی، ایک نظارہ ہوتا تھا، ایک وقت کی اہمیت تھی۔ وقت عصر، اس دور میں وقت عصر کی بہت بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ نے اس وقت کی قسم اٹھائی کہ مجھے وقت عصر کی قسم۔ تو آگے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ مجھے وقت عصر کی قسم کہ یہ انسان نقصان میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بندہ جو ہے، یہ انسان جو ہے، یہ نقصان میں ہے، اور قسم اٹھا کر فرمایا۔ آگے فرمایا کہ الا الذین آمنوا، لیکن اس کے علاوہ، دیکھو نا آگے کیا فرمایا کہ الا الذین آمنوا، کہ جو ایمان لے کر مجھ پر اور میرے آخری نبی پر، جنہوں نے اللہ کو مانا اور اللہ کے رسول کو مانا۔ ایک نمبر اللہ نے بتایا کہ یہ بھی لوگ نقصان میں نہیں ہیں، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، اور اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی انسان نقصان میں نہیں ہے۔ یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ بھی نقصان میں نہیں ہیں۔ آگے میرے اللہ نے تیسری ایک شک بتائی کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ حق اور سچ بولنے والا، سچی بات کہنے والا، یہ بھی نقصان میں نہیں ہے۔ اب دیکھ لو کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں۔ جو سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، اللہ نے معاف کر دینا ہے، اور وہ کامیاب لوگ ہیں۔ جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ بھی کامیاب لوگ ہیں، وہ بھی اللہ والے ہیں، اور جنہوں نے دل سے اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کی اور ان کے احکامات کو مانا، تو وہ بھی
کامیاب لوگ ہیں وہ بھی نقصان میں نہیں ہیں۔ تو اللہ نے آخر میں فرمایا کہ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، پہلے نمبر پر اللہ فرماتا ہے کہ آمنو، دوسرے نمبر پر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تیسرے نمبر پر وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ، اور چوتھے نمبر پر، چوتھا اور آخری نمبر وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ۔ صبر کا آخر میں اللہ نے بتایا کہ جو بندہ میری رضا کے لیے صبر کر جائے گا وہ بھی انسان نقصان میں نہیں ہے۔ اب اللہ نے کیسی ترتیب لگائی، کیسیاں سیڑھیاں بنائیں کہ سب سے پہلے آمنو، اس کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال، اور تیسرے نمبر پر وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ، سچی بات کہنے والا، اور چوتھے نمبر پر وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرنے والا۔ صبر کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ ایک ایسا ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کا ایک آخری اور فائنل فیصلہ ہوتا ہے۔ یا انسان ختم ہو جاتا ہے یا انسان بچ جاتا ہے۔ اور اگر انسان صبر کر لے تو یہ اتنی بلند سیڑھی ہے، یہ اتنی بلند جگہ ہے۔ دیکھو نا، سیڑھی میں ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سیڑھی پر، پھر دوسری پر انسان کو بلندی پر لے جاتی ہے۔ جب انسان چھت کے اوپر کوئی چیز ہو، پہلی سیڑھی پر قدم رکھے تو وہ چھت کے اوپر ہاتھ نہیں پہنچتا، دوسری پر، تیسری پر، جب فائنل چوتھی پر رکھتا ہے، آخری پر، تو انسان اس چھت کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو آخری نقطہ بتایا صبر کا، یہ انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جب انسان اس میں آ جاتا ہے، صبر کرتا ہے، مشکل کے وقت، پریشانیوں میں، دکھوں میں، بھوک میں، اولاد نہ ہو تو اس وقت، بیماری میں، تو اس وقت جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دکھاتا ہے، وہ سب نظارے لے کر آتا ہے کہ انسان خود حیران ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے۔ اور وہ عام بندے کو اعزاز نہیں ملتا، وہ عام بندے کو خوشی نہیں مل سکتی، وہ عام بندے کو وہ چیز نہیں مل سکتی جو صبر کرنے والے کو ملتی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو اس لیے 4 چیزیں جو ہیں اللہ نے بتائی، نقطے بتائے کہ آمنو، اور دوسرے نمبر پر نیک اعمال، اور تیسرے نمبر پر سچی بات کہنا، اور چوتھے نمبر پر صبر کا پیمانہ ہاتھ میں رکھنا۔ یہ 4 نقطے یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ اللہ نے قسم اٹھائی وقت عصر کی۔ تو آپ نے وقت عصر کے وقت نماز جوں ہی پڑھے، 2 اللہ کے نام، یا رزاق و یا غنی، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور یہ وقت انتہائی نازک وقت ہوتا ہے، فرشتوں کی تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، پہلے بھی فرشتے موجود ہوتے ہیں اور باقی فرشتے بھی اس وقت آ چکے ہوتے ہیں جنہوں نے وہ رجسٹر لینے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنے بستر کو اچھے طریقے سے صاف کر کے باوضو ہو کر اللہ کے 2 نام پڑھ لیں، صرف 11 مرتبہ، سو جائے۔ اللہ کے فرشتے رات کو آتے ہیں، آپ تو سو جاتے ہیں، لیکن وہ فرشتے نیند سے پاک ہیں، ان کو کسی چیز کی پریشانی نہیں۔ آپ کو تو نیند آ جاتی ہے، ان کو نیند نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ جب سو جاتے ہیں تو ساری نگرانی
آپ کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، گردے کام کر رہے ہوتے ہیں، سانس چل رہی ہوتی ہے، یہ سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چلا رہا ہوتا ہے، اور وہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو رزق دینا بھی فرشتوں کی ڈیوٹی میرا رب لگاتا ہے۔ تو جو بندہ ان دو اسموں کو پڑھ کر سوئے گا، رات کو وہ آئیں گے فرشتے اور آپ کے گھر رزق رکھ کر چلے جائیں گے۔ دیکھو نا کیسا اللہ کا نظام ہے، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ پر جب پورا بھروسہ کرو گے، پورا اعتماد اللہ پر رکھو گے، تو پھر یہ چیزیں ملتی ہیں، احساسات ہوتا ہے۔ کیوں لوگ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں؟ کیا ریزن ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس وقت کی اہمیت کیا ہے؟ ناظرین، وہ وقت بڑا حساس وقت ہوتا ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی استغفار کا وقت ہوتا ہے۔ تو وہ اس وقت ملتا ہے، اللہ سب کچھ دیتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری ٹیم ہے اس کو ہم یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے اور ہمارے سننے والے سب چیزوں کا تصور ذہن سے نکال دیں، صرف اپنے اللہ کا تصور ذہن میں رکھیں۔ ہماری ٹیم توحید و سنت کے مطابق بیان کرتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے کہ لوگوں پر اعتماد کرنا اچھی چیز ہے، لیکن سب سے زیادہ بڑا اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ چاہے تو یہ کائنات آپ کے لیے مسخر کر دے، اگر اللہ نہ چاہے تو یہ کائنات آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اس دنیا سے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ اگر اللہ چاہے تو پتھر بھی آپ کو نفع دے سکتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو آپ کے دشمنوں سے اللہ کام لے سکتا ہے، وہ نفع دینا شروع کر دیں گے۔ جب اللہ چاہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہاں سے رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ تو میرے اللہ کے پاس ہے، کسی بندے کے پاس تو ہے نہیں۔ تو اس لیے ناظرین، اپنے اللہ کو مناؤ اور اللہ کے سامنے جھکو۔ ایک دن آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، پھر قبر میں جاؤ گے، آپ کی بہن، آپ کے بھائی، آپ کے ماں باپ، آپ کے دوست احباب جو آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہاں پر تنہا آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ آپ اکیلے وہاں پر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ آپ بتاؤ، کوئی ہے آپ کی مدد کرنے والا وہاں پر؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنے اللہ کو، اپنے اللہ کے نبی کو دل سے مانا ہوگا اور سچی باتیں کی ہوں گی اس دنیا میں، اور حق سچ کے ساتھ رہیں گے اور نیک اعمال کرتے رہو گے اور صبر کا پیمانہ ہاتھ میں رکھ کر جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو وہاں پر اکیلا، خدا کی قسم، نہیں چھوڑے گا۔ آپ کے معاملات اللہ عرش سے درست کرے گا، اور یہ دنیا جو ہے اس کی بھی تمام خواہشات اللہ پوری کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔